الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت اور پیار کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل قدر اساتذہ کرام اور عز و شرف کے لائق مہمانان گرامی قدر اور گلشن امینی کے مہکتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کسی بھی نظریاتی مملکت کے نظام حکومت کا تصور اس کے بانی رہنما اصولوں اور اساسی نظریات کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان وہ خطہ ارض ہے کہ جو تمام اسلامی ممالک میں سب سے بڑا اور پاکستان کا 5واں بڑا ملک ہے، جس کے اندر آزادی کی نعمت کے علاوہ دنیاوی ترقی کے تمام تر مادی وسائل موجود ہیں، جس کے حصول کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 13 جنوری 1948 کو جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے حصول پاکستان کا مقصد بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک علیحدہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارا مقصد پاکستان کو حاصل کرنے کا ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا تھا کہ جس میں ہم اسلامی قوانین کو نافذ کر سکیں۔ اور بمبئی میں عید الفطر کے موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ نے تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا منشور قرآن کریم کے اندر واضح موجود ہے، اور قرآنی منشور کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ دوسرا منشور پیش نہیں کر سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو بغور پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر مذہبی، سیاسی و سماجی، معاشی و معاشرتی، عسکری و تعزیری، غرض یہ کہ ہر شعبے کے متعلق احکام موجود ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ علماء کرام کے ایک قدسی گروہ نے ہر دور کے اندر مذہب و ملت کی خاطر، عزت و آبرو کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی، اور اسی طرح تحریک پاکستان کے اندر ہمارے اکابرین نے عظیم قربانیاں پیش کی، جن کے اندر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ، علامہ فضل حق خیر آبادی، حضرت مجدد الفسانی، پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الغفور ہزاروی جیسے عظیم شاہکار پیش تھے۔ اور جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اس وقت میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ نے دو قومی نظریہ واضح فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے زندگی کے تمام تر معاملات ایک دوسرے سے جدا ہیں، یہ قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ مسلمان کے لیے تو سب کچھ اس کا سرکار کی ذات ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ میں آپ کے سامنے نہایت ہی ادب سے گزارش کر رہا ہوں، کیا یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے کہ جب بر صغیر پاک و ہند کی فضا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ دستور ریاست ہوگا کیا، محمد الرسول اللہ جیسے نعروں سے گونج رہی تھی، اس آواز نے مسلمانوں کے دلوں کو تحریک پاکستان کا گرویدہ اور جانثار بنا دیا، جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انتھک محنتوں اور کاوشوں سے اس وطن عزیز کو حاصل کیا، اور فرمایا ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔
اور یہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں یہ جان سے زیادہ پیارا ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں اپنے وطن عزیز کی آن بان اور شان کے لیے قربانیاں دینے سے گریز نہیں کرتی، کیونکہ اگر وطن ہے تو ہم ہیں، اگر وطن نہیں تو ہمارا وجود بھی نہیں۔ یہ وطن عزیز وہ مملکت خدا داد ہے جس نے ہمیں عزت دی، عظمت دی، پہچان دی، جس کی وجہ سے ہم اس ملک کے اندر امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہمیں رب نے دیے جو مقام سب، ہمیں رب نے دیے جو مقام سب، اے میرے پیارے وطن تیرے نام سب۔ سلام محبت پیش کرتا ہوں ان جوانوں کو، ان تمام محافظ اداروں کو جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو اس ملک و وطن کی خاطر قربان کیا، اور ان شہداء کو جنہوں نے اسلام و پاکستان کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں اسی کے لیے، انہی کے لیے ہیں، انہی شہداء کے لیے ہیں، اور یہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کو سنوارنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ ہمارے ادارے اس وطن کو، اس شہر کو، اس ملک کو سنوارنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارا یہ ادارہ دارالعلوم امینیہ رضویہ اس شہر و وطن کو سنوارنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اسی طرح ہمارے سربراہ ادارہ قبلہ قاری مسعود احمد حسان صاحب اس ملک کی، اس شہر کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم یہ اس پاک زمین کے دشمنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سندھی ہو یا بلوچی، پنجابی ہو یا پٹھان، ہم سب ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، غم ایک ہیں۔ اس وطن کے دفاع کے لیے ہم سب ایک ہو کر اس وطن کا دفاع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پاکستان کو تا صبح قیامت شاد و آباد فرمائے۔ میں انہی اشعار سے اجازت چاہوں گا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، خزاں کو یہاں گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ مثلا